اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بڑے اہم معاملے پر بات کریں گے، اور وہ ہے بچوں کا روزہ۔ یعنی بچوں کو بہت سارے لوگ جو ہے بڑی جلدی روزے رکھوا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بچے کافی بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو روزہ نہیں رکھواتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ روزہ بچوں کو کس طرح رکھوانا چاہیے، اور اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میری امت میں سے 3 قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون اور پاگل، اور وہ کہ جو عقل سے ماورا ہو جب تک کہ وہ ہوش میں آ جائے، اور سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4399 ہے، 4399، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کی یعنی بچے کے اوپر عبادات جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اور جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور نہ ہی اس کا مواخذہ ہوگا اگر وہ نہیں ادا کرے گا، یا عبادات نہیں کرے گا، یا انجام نہیں دے گا، تو اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بالغ لوگوں کا، بالغ مسلمانوں کا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہوا یہ کہ ابتدائی جو اس کی شرط ہوئی وہ عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام کے تمام ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ یہ عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کی ترغیب دے، یعنی پڑھانے کی، نماز پڑھانے کے لیے اس کو مائل کرنے کے لیے نماز کی طرف اس پر زور ڈالیں، اس کی تربیت کریں، اور یہ کوئی سختی کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ کہ بہت پیار، محبت، حکمت کے ساتھ، جیسے کہ ہم دیگر چیزوں کی تربیت دیتے ہیں اسی طرح نماز کی تربیت دینا ہے، اور محبت کے ساتھ دینا ہے، تاکہ وہ اس کو خلوص نیت سے کرے، شوق سے کرے۔ تو اس کے بعد جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو کہیں ہے 11 سال کا، کہیں ہے 10 سال کا، تو اس پر سختی کرو۔ پھر ایک واحد یہ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ اس میں بچوں کے اوپر سختی اور ہلکی مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ یہ نہیں کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، بلکہ یہ کہ وہ ایسی سزا کہ وہ ذرا ڈر جائے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس نماز میں ہم اس طرح کرنے کی بجائے سختی اس طرح کی ہو کہ جیسے ہم اسکول کے معاملات میں کرتے ہیں، دیگر معاملات میں کرتے ہیں، کہ اگر وہ پنکچوئل نہیں ہوتا تو ہم اس کو کس طرح عادت ڈالتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو نماز کی ترغیب دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں، جن سے اس کے اندر نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہو، اور نماز کا شوق پیدا ہو، اور اس کی افادیت سے اس کو یعنی آگاہی ہو۔ تو یہ بچے کی ظاہر 10-11 برس کا بچہ، کھیل کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے، پڑھائی، دیگر چیزیں، دوست احباب، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ تربیت دینا ضروری ہے۔ اور ہمارے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں میں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے، بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو ماں باپ جو ہے وہ سکھاتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیسے کی جائے۔
تو اسی طرح روزے کی بات ہے، الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں جہاں جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے وہاں بچے کو 2.5-3 برس کا ہی ہوتا ہے وہ بچہ، اور ماں باپ کے ساتھ اس کو جا نماز پہ اپنے برابر میں دیکھتے ہم کہ وہ کھڑا کر لیتے، یا بہن، بڑی بہن، بڑا بھائی، یا کوئی بھی جو بھی پڑھ رہا ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، جو بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں لوگ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، اور وہ ویسے ہی جیسے باپ ماں یا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے۔ تو اسی لیے نوافل کی جو ادائیگی کا حکم ہے کہ مساجد کی بجائے گھروں میں نماز کی ادائیگی کرو نوافل کی، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بارہا فرمائی کہ مطلب گھروں میں پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ باپ جب گھر جائے گا اور وہاں بھی کچھ نہ کچھ نوافل ادا کرے گا تو بچے کو پتہ چلے گا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ اس کو لگائے گا پڑھانے کے لیے، تو اب اور بچہ فالو کرے گا یقیناً۔ تو ہم نے خود اپنے بچوں کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی جانمازیں ان کو دے دی، ٹوپی دے دی، ان کو دوپٹہ بنا دیا، اور اپنے ساتھ جب بھی ہم کھڑے ہوئے بچہ خود بخود آ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس میں بچے میں نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے، کاپی کرتا ہے وہ، تو 2.5-3 برس کا بچہ ہوتا ہے، وہ یہ عادت ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس طرح تربیت دینا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اکثر بچے بڑے آرام سے جو ہے وہ شوق سے پڑھنے لگتے ہیں۔ یہی حال روزے کا بھی ہے کہ دیکھیں روزے کی جب رمضانوں میں جب ہمارے ہاں ایک نیا مطلب وہ سمجھ لیجئے کہ ایک نیا سیٹ اپ اور ایک نیا سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دن میں کچھ نہیں کھاتے، پھر ہم شام کے وقت ایک خاص وقت میں مغرب کی نماز سے پہلے سب جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک دعوت کا سا سما ہوتا ہے روزانہ جو کہ عام دنوں میں نہیں ہوتا، اور بڑے اہتمام سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، سب لوگ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارے مل جل کر وہ افطاری تیار کرتے ہیں، اور خاص وقت پہ ایک جب روزہ کھولتے ہیں تو یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، بچے اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے سب کے ساتھ بیٹھنے کا، اور یہ نہیں ہوتا کہ بچے کھیل میں لگے ہوئے اور ہم بڑے جو ہے وہ روزہ کھول رہے ہیں، سب ایک دسترخوان پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام ہوتا ہے، اور وہ بچے جو ہے وہ اسی طرح سے دعا پڑھوائی جاتی ہے، اور پھر وہ روزہ کھولتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پیاری سی یعنی وہ بات لگتی ہے، اور بڑی اچھی تہذیب جو ہم شائستگی کے ساتھ جو ہم بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں، تو یہ ایک ان کی سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر یہ چیز بالکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی بڑے ہو کر اسی طرح روزہ رکھنا ہے جیسے کہ آج ہمارے بڑوں نے رکھا ہے۔ تو یہ خود بخود یعنی ایک عمل کے ذریعے ایک تربیت ہوتی ہے جو بچے کی بڑے آرام سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ بچوں کو ہم عادت ڈالنا کہ روزے رکھنے کی۔ اب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ابھی فیس بک پر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے 4 سال کے بچے نے ماشاءاللہ روزہ رکھ لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں اس وقت گرمیاں ہیں، بڑے طویل روزے ہیں اور بہت سخت روزے ہیں تقریباً باہر جانے والوں کے لیے اور بچوں کے لیے تو خیر خاص طور پہ۔ تو ایسے میں اگر ہم جس ننھی سی جان پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، ہم اسے زبردستی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھوا دیں تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے تو وہ نہیں دے سکتا تھا یہ حکم؟ ظاہر ہے وہ بھی حکم دیتا اور ہمیں کرنا پڑتا، لیکن دیکھیں اس نے حکم نہیں دیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نہ کوئی ایسی سخت بات کہی، اور ہم جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں پر یہ سختی سے اس کو نافذ کریں تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول سے یعنی 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ سوچ رہے ہیں، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں، اور اللہ ہمیں بچائے اس طرح کے معاملات سے کہ ہم خدا نخواستہ ایسے کریں۔
تو یہ میں دیکھتی ہوں کہ صرف اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنا مطلب دکھاوا کرنا کہ بھئی میرے بچے تو روزہ رکھتے ہیں، اور دیکھو بچے بھی، پھر بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ساتھی بچے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں میرا تو روزہ ہے تمہارا نہیں ہے، تو دوسرے بچوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں، ارے تم روزہ نہیں رکھتے، میں تو روزہ رکھتا ہوں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، یعنی یہ مقابلے بازی ہو رہی ہے، اس کی عادت ہم ڈال رہے ہیں بچوں میں، اور بچوں کو ہم دکھاوا سکھا رہے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ تکبر سکھا رہے ہیں، تکبر بھی ایک طرح کا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور دوسرے بچوں کو جو کہ سمجھ لیجئے کہ روزے نہیں رکھتے ہیں، تو ان بچوں کے اندر جو ہے نا کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ احساس کمتری جو ہے وہ ان کو آپ نہیں معلوم کہ ان کے لیے کیا کیا مسائل پیدا کرتا ہے، ان کے اور ان کے والدین کے لیے۔ تو یہ ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ جس وقت بچے کی عمر وہ ہو کہ وہ روزہ رکھے اور رکھ سکتا ہو، تو پھر ہم اسی وقت اس کو روزہ رکھوائیں۔ اس کی اگر ہم روزہ کشائی بھی کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ چھوٹی موٹی دعوت کرتے ہیں، گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت نے کہا نہیں، بھئی شریعت نے اگر جس بات کا حکم نہیں دیا ہے، اور وہ اگر کوئی ایک اچھی، ہمارے ہاں ایک اچھی چیز ہے بشرطے کہ اس میں دکھاوا، اس کے اندر فضول خرچی اور اس میں ریاکاری، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اور جو کہ آج دکھائی دیتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک دعوت کرنے میں یا روزہ کھلوانے میں کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے کہ ہم ایک بچے کو روزہ رکھوائیں اور سب کو، خاندان والوں کو جو اپنے قریب کے ہیں تھوڑے بہت لوگوں کو ان کو جمع کریں۔ کوئی بہت بڑی تقریب اور بہت عالیشان کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ کہ چھوٹی موٹی جیسے گھریلو تقریبات ہوتی ہیں اس میں بچے کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، اس سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بچے کے اندر یعنی یہ پتہ چلتا ہے اس کو کہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت خوبی کی بات ہے اور بڑی قابلیت کی بات ہے جو میں نے آج جو کام کیا ہے، یعنی میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس پہ پھر اس کو ہار پھول پہناتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اس کو، تو یہ بہت اس کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور واقعی یہ سچی خوشی کا موقع ہوتا ہے والدین کے لیے۔ ہم نے خود اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا، یہی عمر تھی 10 سال کی، تقریباً 9-10 سال کی تھی جب ہمارے بچوں نے روزہ رکھا، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد میں پورے روزے رکھنے شروع کر دیے اگلے برس سے۔ اسی طرح ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے، ماں باپ جو ہے وہ 5 سال کی، 4 سال کی عمر میں، ابھی ایک میں نے دیکھا ایک خاتون نے کہا کہ میرے بچے نے آج، میرا بچہ 4 سال کا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اور ماشاءاللہ پورا روزہ میں نے کروایا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ 4 سال تو بہت چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی سختی اور پھر اس کو اتنی اذیت، اور پانی پینے کی، پانی کی طلب، کھانے کی طلب، یہ تو بہت یعنی صبر آزما کام ہے کہ اس پر کنٹرول کرنا۔ بچے کو یہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے اور جس پہ فرض ہی نہیں ہے، ہم اس کو یہ اگر ہم سختی کر رہے ہیں تو صرف اپنی خوشی کے لیے، یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ دیکھیں، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں چھپ کے پانی پی لیتے ہیں، چھپ کر کھا پی بھی لیتے ہیں جا کے، اور پھر کہتے ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں بچوں میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چوری چھپے کام کرنا۔ تو ہم عبادات میں یہ جو سکھا رہے ہیں کہ ہیرا پھیری، تو یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے کہ عبادت تو بالکل خالص ہونی چاہیے، اور اس میں صدق نیت اور صدق دل سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے کا تو معاملہ بہت ہی زیادہ اس طرح کا ہے کہ ہم تنہائی میں ہیں تب بھی ہمیں اپنے ایک قطرہ پانی کا نہیں اپنے حلق میں ڈالنا کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو ہمیں تو یہ تقویٰ سکھانا ہے اس کو، نہ کہ وہ چوری چھپے پانی پی لے اور پھر وہ منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ جائے اور پتہ بھی نہ ہونے دے، تو یہ بہت غلط ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر تو میرا خیال ہے شاید یہ چیز ہے جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ
لوگ اس کرواتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو سحری میں اٹھایا جائے. 6-7 سال کا اگر بچہ ہے وہ شوق سے اٹھ جاتا ہے، سارا گھر اٹھا ہوا ہے، تو اس کو سحری کروائیں اپنے ساتھ. ضرور وہ سحری کر لے. اس کے بعد میں پھر جب وہ صبح اٹھے اور یعنی 11-12 بجے اس کو اگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو ایک وقت اس کو کھانا کھلا کے پھر کہیں کہ بھئی تمہارا روزہ ہے، اب کچھ نہیں کھانا کچھ گھنٹے تک. تو اس طرح افطار سے کچھ 2-1 گھنٹے پہلے تقریباً اس کو بالکل پابند بنا دیا جائے کہ بھئی دیکھو بالکل روزہ ہے اور نہیں آپ کا اب شروع ہو گیا اور آپ نے نہیں کھانا ہے. تو اس کو یہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ کہے کہ ہم کہیں، لیکن اپنے طور پہ اگر ہم اس کی عادت اس طرح سے ڈال دیں تو بھی اچھی عادت پڑ جاتی ہے. اور احترام جو ہوتا ہے روزے کا، اور روزے داروں کے سامنے نہیں کھانا، اس کا احترام کرنا کہ بھئی کوئی چیز ہم کھلا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جب کھلاتے تھے تو الگ کمرے میں لے جا کے ان کو کھلاتے تھے کہ بھئی روزے داروں کے سامنے آپ نے نہیں کھانا ہے. تو یہ احترام ہونا چاہیے اور یہ تمیز ہمیں اسے سکھانی چاہیے. تو یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ کہ روزے کے درمیان جو تیاری، جو احتیاط ہوتی ہے اور جو ہم پرہیزگاری ہمیں سکھانی ہے اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے یا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، وہ نماز کی وہ ہے پابندی کہ نماز کے بغیر روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے. تو اس کے بعد یہ کہ قرآن پڑھنا، پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیں، ضد کرنا چھوڑ دیں. ایسی مفسدات جو ہیں ان سے بچے کو بتایا جائے کہ بھائی ان سے بچنا بھی روزے میں بہت ضروری ہے، ورنہ روزہ تمہارا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. یہ سب بتانا بھی ضروری ہے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ ہم روزے میں صدقہ خیرات کرنے کی بہت تاکید ہے اسلام میں اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ہم بچے کو بھی سکھائیں کہ دیکھو بھئی یہ چیز ہے اور یہ تمہیں فلاں کو دینی ہے، تو اپنے ہاتھ سے دو اور یہ لے جا کے دو، اس کو پیک کرو، خریدے لا کے دے، بچوں سے پیکنگ کروائیں اور ان کو پھر لے کر جائیں اپنے ساتھ اور ان کو کہیں کہ بھئی آپ دیجئے یہ گفٹ کے طور پہ، یہ فلاں کو دیجئے. تو یہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچے کو ہم سکھا رہے ہیں. اسی طرح محلے میں افطاری کے لیے کسی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں تو بچے کے ہاتھ سے کچھ بھجوا رہے ہیں تو بچہ خوش ہوتا ہے کہ میں لے کر جا رہا ہوں. اور یہ ایک بڑا اچھا نیکی کا کام ہے. تو یہ تربیت آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ یہ ہمارے گھریلو معاملات اور جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں ہی اس کی یہ بڑی اچھے سے تربیت ہو جاتی ہے. ابھی نماز دیکھیں، نماز کی پابندی اس میں کروانی ضروری ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، رمضان ہے اور تمہارا روزہ بھی ہے، چھوٹا روزہ ہے تمہارا، نماز پڑھنی ہے. تو یہ ہم ایک طرح سے اس کو عادی بنا رہے ہیں. اب یہ مسلسل جب وہ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، تو گویا پورے سال اس کے اثرات اس کے اوپر ضرور مرتب ہوں گے. نماز میں کچھ لوگ روزے اور کہتے ہیں کہ جی نماز بھی تو پڑھنے کا ہے تو 7 سال میں نماز پڑھاؤ، تو پھر روزہ کیوں نہیں رکھوائیں. اصل میں دیکھیں نماز اور روزے میں بہت فرق ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مطلب یہ کہ بدنی عبادت ہے، کوئی ایسی مشقت نہیں ہوتی بہت ہی زیادہ، لیکن روزہ جو ہے اس کی وہ ایسی عبادت ہے جس میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی یعنی مشکل عبادت ہے. تو اس کے لیے ہمیں ابھی تھوڑا اس کو ٹائم دینا چاہیے. اسی طرح سے اب یہ ہے کہ ہاں کہ جو جب بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اصل میں ہم ایک خاص عادت ڈالتے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا خاص الخاص مہینہ ہے اور اس مہینے کے لوازمات ہیں اور اس مہینے کے یہ اہمیت ہے اور اس مہینے کے یہ فضائل ہیں اور اس مہینے کے یہ طور طریقے ہیں. اصل میں یہ ٹریننگ جو ہے یہ بچہ جب سیکھنے لگتا ہے
تو بس یہ شروع ہو جانی چاہیے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے روزہ تو رکھا نہیں ہے، نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن تربیت جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم کوئی ایسا ہی ایک ٹاپک لیں گے اور بات کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں ایک بالکل سادے انداز میں، ایک عام انداز میں، تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے، یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ. کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر یقیناً کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.